بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کرتا ہوں. آج ہم اپنے اسلامیات کی جو لیکچر سیریز ہم نے سٹارٹ کی تھی، جس میں ہم کور کر رہے تھے اسلامیات کے موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ان لائنر فارم. جی ہاں، ون لائنر میں بہت ساری چیزیں بہت جلدی کور ہو جاتی ہیں، تو اس لیے ہم نے ون لائنر فارم کو چوز کیا تھا. اس کا آلریڈی ہم نے ون پارٹ کور کر لیا ہے. آج ہم اس کا سیکنڈ پارٹ کور کرنے لگے. تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کا سیکنڈ پارٹ. The day when Holy Prophet delivered his last خطبہ was جمعہ. جی ہاں، آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاسٹ خطبہ دیا تھا تو وہ دن کون سا تھا؟ تو دیٹ واز جمعہ. The Holy Prophet delivered his last خطبہ on جمعہ. آئیڈلز جو بت تھے، آئیڈلز ان کعبہ بفور اسلام نمبر 360. جی ہاں، آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کعبہ کے اندر اسلام سے پہلے کتنے بت رکھے گئے تھے، تو آپ کا جواب ہوگا 360. لارجسٹ آئیڈل نیم از حبل. جی ہاں، آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر جو سب سے بڑا بت تھا اس کا نام کیا تھا، تو اس کا نام تھا حبل. بلال کارڈ فرسٹ اذان آف فجر پریئر. جی ہاں، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ حضرت بلال نے سب سے پہلے کون سی اذان دی، تو دیٹ واز فجر اذان. جی ہاں، قبلہ جب چینج ہوا تو اس ٹائم جو نماز تھی وہ تھی ظہر کے ٹائم، جو دوپہر کے ٹائم کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جب اذان دی گئی تھی پہلی دفعہ، حضرت بلال نے جب اذان دی تو کون سی نماز کا ٹائم تھا؟ دیٹ واز فجر پریئر. حضرت بلال کالڈ first azan for Fajr prayer. The hadith which is transmitted with continuity and enjoys such an abundance of narrations and statement becomes authentic is called متواتر. ٹھیک ہے نا، وہ حدیث جو کہ ایک کنٹینیوٹی سے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کو پاس ہوتی ہے اور اس میں اتھینٹسٹی بھی ہوتی ہے کہ یہ صحیح ہے، تو اسے کہا جاتا ہے متواتر. ٹھیک ہے نا. کہہ رہے ہیں حدیث which is transmitted with continuity and enjoys such an abundance of narration that their statement becomes authentic is called متواتر. ٹھیک ہے نا، وہ حدیث جو کہ ایک جنریشن سے دوسرے جنریشن میں پاس ہو رہی ہو اور اس کے اندر اتھینٹسٹی بھی ہو، تو اسے کہا جاتا ہے متواتر. دا گریو آف ہولی پرافٹ واز پریپیئرڈ بائی حضرت ابو طلحہ. جی ہاں، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ گریو جو تھی وہ کس نے تیار کی تھی، دا گریو آف پرافٹ واز پریپیئرڈ بائی حضرت ابو طلحہ. یہ آپ کو ہونی چاہیے کیونکہ بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے. The grave of Holy Prophet was prepared by Hazrat Abu Talha. Hazrat Qasim was the first of the Holy Prophet children to be born. تو حضرت قاسم جو تھے وہ پہلے بچے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو ہوئے تھے. The Qasim was the first of the Holy Prophet's children to be born. The first namaz janaza performed by Rasulullah was that of اسد بن زرارہ. ٹھیک ہے نا. تو وہ پہلے شخص جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی، جنازہ نماز، تو ان کا نام تھا اسد بن زرارہ. دا فرسٹ نماز جنازہ پرفارمڈ بائی رسول اللہ واز دیٹ آف اسد بن زرارہ. تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پہلی نماز جو حضور اقدس نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی کسی بھی شخص کی جنازہ کی، تو وہ تھی اسد بن زرارہ کی. چلیے نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں. دا فرسٹ نماز ٹو بی میڈ فرد واز تہجد نماز. ٹھیک ہے نا، وچ واز لیٹر میڈ نفل. تو جو پہلی نماز جو فرض کی گئی تھی وہ تو تہجد تھی. تہجد جو آپ دیر رات کو پڑھتے ہیں اسے تہجد نماز کہتے ہیں نا. The first نماز to be made فرد was تہجد نماز which was made later نفل. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سی نماز ہے جس کو پہلے فرض کیا گیا تھا کہ لازماً آپ نے پڑھنی ہے، تو وہ تہجد کی ہے جو رات کے ٹائم میں ہم نیند سے اٹھ کے پڑھتے ہیں. اب یہ نفل کر دی گئی ہے. نفل مینس پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہ پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے. ایٹ مسجد نبی فرسٹ مسلم یونیورسٹی واز اسٹیبلشڈ. تو پہلی مسلم یونیورسٹی کہاں کریٹ کی گئی تھی؟ دیٹ از مسجد نبوی. ایٹ مسجد نبوی دا فرسٹ مسلم یونیورسٹی واز اسٹیبلشڈ.
تو اگرچہ آپ سے پوچھا جائے کہ پہلی مسلم یونیورسٹی کہاں اسٹیبلش کی گئی تھی، دیٹ از مسجد نبوی. ایٹ مسجد نبوی the first مسلم یونیورسٹی واز اسٹیبلشڈ. ٹھیک ہے نا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ہولی پرافٹ لیبرڈ ان دا فارمیسا مسجد قباء. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزوں میں اپنے ہاتھوں سے کام کیا ہے، لیکن اگر کبھی پوچھا جائے کہ مسجد قباء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، تو جی ہاں، بے شک. تو اگر آپ سے پوچھا ہولی پرافٹ لیبرڈ ان دا فارمیشن آف مسجد قباء، کو مسجد قباء کے بنانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا. دیگر میں بھی کیا، لیکن مسجد قباء بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. مسجد زرار واز بلڈ بائی ہیپوکریٹس منافق. جو ہیپوکریٹ سے مدینہ آ کے انہوں نے مسجد زرار بنائی تھی، جس کو بعد میں ڈیمولش بھی کیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جو مدینہ کے منافق تھے، انہوں نے جس مسجد کا بنایا تھا اس کا نام کیا تھا، اس کا نام تھا مسجد زرار. تو یہ آپ کو پتہ آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. 25 ڈورس آر ان مسجد حرام. مسجد حرام میں کتنے ڈورس ہیں، دروازے ہیں؟ 25 دروازے ہیں. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کتنے دروازے ہیں مسجد الحرام میں، 25 دروازے. 25 ڈورس ان مسجد الحرام. دا موسٹ امپورٹنٹ ڈور از باب السلام. تو مسجد الحرام میں ٹوٹل کتنے دروازے ہیں، یہاں پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے 25 ہیں. اور اگر ان سے ہم بات کریں کہ موسٹ امپورٹنٹ کون سا ہے، تو موسٹ امپورٹنٹ کی بات کریں دیٹ از باب السلام. یہ آپ کو بتانا چاہیے. ٹوٹل دروازے 25 مسجد حرام میں، اور امپورٹنٹ جو ہے وہ باب السلام ہے. The flag color of Holy Prophet was white and yellow. The flag color of the Holy Prophet was white and yellow at the time of conquest of Makkah. تو اگرچہ آپ سے پوچھا جائے کہ مکہ کے فتح کے وقت جو جھنڈے کا کلر کون سا تھا، تو دیٹ واز فلیگ ان وائٹ. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فتح مکہ کے وقت جو جھنڈے کا کلر تھا وہ کون سا تھا. تو مکہ کے وقت the flag color of the Holy Prophet was white and yellow at the time of conquest of Makkah. فرائیڈے کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرائیڈے از نون ایز سید الایام. سید الایام. ٹھیک ہے نا، دنوں کا سردار کو جیسے. ٹھیک ہے. فرائیڈے از نون ایز سید الایام. ٹھیک ہے نا. شب برات از سیلیبریٹڈ 15th نائٹ آف شعبان. تو شب برات ہم کب سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ شب برات از سیلیبریٹڈ آن دا 15th نائٹ آف شعبان. تو شب برات ہم کب سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ 15 نائٹ آف شعبان. ٹھیک ہے نا. شب برات از سیلیبریٹڈ آن دا 15th نائٹ آف شعبان. تو شب برات ہم کب سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ 15 جو نائٹ ہے شعبان کی، تب ہم کرتے ہیں. اگین کر لیتے ہیں. شب برات از سیلیبریٹڈ آن دا 15th نائٹ آف شعبان. کیمل ڈرائیور آف دا پرافٹ دا فال آف مکہ واز عثمان بن زید بن حارث. عثمان بن زید بن حارث ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کیمل تھا وہ چلا رہے تھے. تو اگر آپ سے پوچھا جائے مکہ فتح کے وقت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیمل تھا اسے کون چلا رہا تھا، تو ان کا نام ہے اسامہ بن زید بن حارث. پہلے میں نے غلط پڑھا، لیکن اب یہ ہے اسامہ بن زید بن حارث. دا کیمل ڈرائیور آف ہولی پرافٹ دا فال آف مکہ واز اسامہ بن زید بن حارث. پرافٹ issued order of killing عبد العزیٰ بن خطال at the fall of مکہ. تو وہ کون سے بندے تھے جن کو قتل کرنے کا حکم دیا مکے کے ٹائم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو ان کا نام تھا عبد العزیٰ بن خطل. عبد العزیٰ بن خطل. عبد العزیٰ بن خطل. عبد العزیٰ بن خطل. اگین کر لیتے ہیں کہ وہ مکہ فتح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے قتل کرنے کا حکم دیا؟ تو اس بندے کا نام ہے عبد العزیٰ بن خطل. ٹھیک ہے نا. کوہ صفا پرافٹ ایڈریس آفٹر دا مکہ کے فتح کے بعد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پر ایڈریس کیا؟ تو اگرچہ آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کون سی جگہ تھی جہاں پہ انہوں نے ایڈریس کیا، دیٹ از کوہ صفا. ایٹ کوہ صفا پرافٹ ایڈریس آفٹر دا کانکویسٹ آف مکہ. مکہ فتح کے ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایڈریس دیا دیٹ از کوہ صفا. امت المومنین از کالڈ وائفز آف ہولی. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز انہیں کہا جاتا ہے امت المومنین. ٹھیک ہے نا. وہ جو سارے مومن ہیں ان کی جو اس حساب سے ان کو لقب دیا گیا ہے. میں اگین یہاں پہ دوہرا دوں کہ اگر کہیں مجھے مس پروننسیشن وغیرہ ہو جائے تو اس کے لیے میں معذرت کھاتا ہوں. ٹھیک ہے نا. یہاں کرے زینب بنت خزیمہ از نون ایز
المساکین، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ زینب بنت خزیمہ کو کیا کہا جاتا ہے، المساکین، ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کا لقب ہے. زینب بنت خزیمہ کا لقب کیا ہے؟ المساکین. ابو بکر، حضرت ابو بکر گیو دا کلیکشن آف قرآن ٹو حضرت حفصہ. حضرت ابو بکر نے جو قرآن کلیکٹ کیا تھا، حضرت ابو بکر گیو دا کلیکشن آف قرآن ٹو حضرت حفصہ. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ حضرت ابو بکر نے جو قرآن کلیکٹ کیا تھا وہ انہوں نے کس کو دیا، تو انہوں نے دیا ہے حضرت حفصہ کو. ابو بکر گیو دا کلیکشن آف قرآن ٹو حضرت حفصہ. خدیجہ ڈائڈ ان دا 10th month آف. تو حضرت خدیجہ کی اگرچہ ہم بات کریں، حضرت خدیجہ ڈائیڈ آن دا 10th آف رمضان. رمضان کے جو 10واں دن ہے اور نبوت کا بھی 10واں سال، اس دن کو، سال کو حضرت بی بی خدیجہ کی وفات ہوئی. حضرت بی بی خدیجہ ڈائیڈ آن دا 10th آف رمضان. 10 نبوت کو 10 سال ہو چکے تھے. حضرت خدیجہ واز بریڈ ان حجون ابو مکہ. تو حضرت خدیجہ کہاں پر دفن ہے؟ حضرت خدیجہ واز بریڈ ان حجون ابو مکہ. مکہ کے اوپری علاقے میں ایک حجون کا علاقہ ہے، وہاں پر ہے. حضرت خدیجہ واز بریڈ ان حجون ابو مکہ ان دا کوٹیج آف حضرت عائشہ پرافٹ اسپینڈ از لاسٹ. جی ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے ہی کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی جو زندگی کے لاسٹ دن تھے اس جہان میں، تو انہوں نے حضرت عائشہ کے حجرے میں گزارے. حضرت خدیجہ ڈائیڈ ایٹ دا ایج آف 65. جی ہاں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت خدیجہ کی جو عمر مبارک تھی وہ تھی 65 ایئرس. لاسٹ وائف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھی میمونہ. یہ آپ کو پتہ ہونا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وائف تھی حضرت خدیجہ، اور اگر جو ہم بات کریں لاسٹ وائف کی تو وہ تھی میمونہ، ٹھیک ہے نا. حضرت خدیجہ بلانگ ٹو دا ٹرائب آف بنو اسد. حضرت خدیجہ کا جو تعلق تھا وہ کس قبیلے سے تھا، کس ٹرائب سے تھا؟ دیٹ از بنو اسد. فرسٹ وومن ٹو لیڈ اسلامک آرمی حضرت عائشہ جنگ جمل، ٹھیک ہے نا. تو پہلی عورت جس نے اسلامک آرمی کو لیڈ کیا دیٹ واز حضرت عائشہ. فرسٹ وومن ٹو لیڈ ان اسلامک آرمی واز حضرت عائشہ جنگ جمل. حضرت عائشہ نیریٹڈ میگزیمم نمبر آف احادیث. تو جو میگزیمم نمبر آف احادیث ہیں وہ کن سے کی ہیں کہ انہوں نے نیریٹ کی ہیں؟ تو وہ کی ہیں حضرت بی بی عائشہ نے. سیکنڈ وائف جو تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تھی سودا. تو پہلی جو وائف تھی حضرت خدیجہ تھی، لاسٹ میمونہ تھی، اور اگر ہم بات کریں سیکنڈ کی تو ان کا نام تھا سودا. دا سیکنڈ وائف آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی سودا. زینب بنت جیش، ٹھیک ہے نا. زینب بنت جیش. سورہ احزاب واز نیریٹڈ ٹو ہولی پرافٹ تو Allah's ریولیشن آف ول، ٹھیک ہے نا. زینب بنت جیش واز میریڈ، ٹھیک ہے نا. زینب بنت جیش واز میریڈ ہولی پرافٹ تھرو Allah's ریولیشن آف ول. تو حضور اللہ پاک نے ان سے جب شادی کی تو یہ اللہ کے حکم پہ کی تھی، جب ان کو وحی وغیرہ نازل ہوئی، اور ان کا نام تھا زینب بنت جیش. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اللہ کے کس حکم پہ یا اللہ نے جو ریولیشن دی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حکم پہ کس سے شادی کی، تو آپ کا نام ہوگا زینب بنت جیش. سورہ احزاب میں اس کا ذکر ہے. زینب بنت جیش سورہ احزاب، اس میں ذکر ہے واز میریڈ ٹو ہولی پرافٹ Allah's ریولیشن ول. تو اللہ کی جو ول اور ریولیشن سورہ احزاب میں نازل ہوئی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی زینب بنت جیش سے. ڈاٹر آف حضرت عمر ہو میریڈ ٹو پرافٹ واز حفصہ، ٹھیک ہے نا. تو حضرت عمر کی وہ ڈاٹر جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شادی ہوئی تو ان کا نام تھا حفصہ، ٹھیک ہے نا. ڈاٹر آف حضرت عمر ہو میریڈ ٹو ہولی پرافٹ واز حفصہ. حضرت خدیجہ واز دا فرسٹ پرسن ٹو ریڈ نماز امنگ دا امہ آف دا پرافٹ. حضرت خدیجہ ان شروعاتی لوگوں میں تھی جنہیں نماز پڑھی تھی، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کو بتا. سلمہ واز الائیو ایٹ کربلا ٹریجڈی. تو یہ آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی وائف تھی جو کربلا کے واقعے کے وقت موجود تھیں؟ تو سلمہ واز الائیو ایٹ کربلا ٹریجڈی. شی واز لاسٹ آف دا وائفس ٹو ڈائی، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کو پتہ ہے سلمہ واز الائیو ایٹ کربلا ٹریجڈی. شی واز لاسٹ آف دا وائفس آف پرافٹ ٹو ڈائی. المومنین حبیبہ واز ڈاٹر آف ابو سفیان، ٹھیک ہے نا. تو حبیبہ جو تھی وہ ڈاٹر کس کی تھی؟
ابو سفیان کی تھی جو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی. اور یہ ابھی CSS کی اسکریننگ میں یہ بھی سوال آیا تھا کہ ابو سفیان کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تعلق ہے، تو فادر اللہ والا آپشن صحیح تھا. ٹھیک ہے نا. تو حبیبہ واز ڈاٹر آف ابو سفیان. یہاں پر لکھا ہے المومنین حبیبہ مائگریٹڈ ٹو ابیسینیا اینڈ مدینہ ایز ویل. اگر آپ سے یہ بھی پوچھا سکتا ہے تو حبیبہ کہاں کہاں ہجرت کی، تو ابیسینیا اور مدینہ دونوں جگہ پہ. اب یہاں پہ المومنین حضرت صفیہ واز دا پروجنی آف حضرت ہارون. تو آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ حضرت صفیہ کا خاندان کا تعلق کس سے جا کے ملتا ہے، تو وہ حضرت ہارون. تو جو ام صفیہ ہے ان کا جو شجرہ نسب جا رہا ہے، جو ان سے وہ جا رہی ہیں، تو وہ ہیں حضرت ہارون سے ان کا تعلق مینس ان کے خاندان سے وہ ہیں. حضرت ماریہ قبطیہ گیو برتھ ٹو ابراہیم سن آف پرافٹ. تو آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سن تھے حضرت ابراہیم، وہ ان کی کس وائف سے تھے، تو ان کا نام ہوگا حضرت ماریہ قبطیہ. ٹھیک ہے نا. حضرت ماریہ قبطیہ یہ آپ کو تھا. حضرت ماریہ قبطیہ گیو دا برتھ حضرت ابراہیم سن آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. حضرت خدیجہ واز بریڈ ایٹ جنت المولا ان مکہ. چلے جی ہم بات کرتے ہیں حضرت خدیجہ واز بریڈ ایٹ جنت مولا مکہ. ہم نے پہلے تو تھوڑی دیر پہ حجن بھی بات کر لیے، تو آپ سے گوگل پہ سرچ کر لیں. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ ہم دیکھ لیجیے نجاشی واز اے کنگ تھرو وچ پرافٹ میریڈ ٹو حبیبہ. تو آپ کو نجاشی واز اے کنگ تھرو وچ پرافٹ میریڈ ٹو حبیبہ. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نجاشی وہ کنگ تھا جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی حبیبہ سے. المومنین جویریاز ایکچوئل نیم واز برا. تو اگر آپ سے پوچھا جائے حضرت المومنین جو ان کا نام جویریہ ہے، اس کا جو ایکچوئل نیم تھا وہ کیا تھا، برا. تو ان کا بعد میں چینج کیا گیا یا نیا نام دیا گیا، تو وہ تھا جویریہ. تو المومنین جویریہ کا جو ایکچوئل نیم تھا دیٹ واز برا. یہ آپ کو تھرڈ وائف ہولی پرافٹ واز بی بی عائشہ. پہلی کا ہم نے ذکر کیا حضرت بی بی خدیجہ، دوسری کا حضرت بی بی سودا، تیسری کا جو ہے وہ حضرت عائشہ ہے. سودا said about عائشہ my soul might be in her body. سودا جو حضرت سودا جو سیکنڈ وائف تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ حضرت عائشہ کے بارے میں my soul might be in her body، میرا جو سول ہے وہ حضرت عائشہ کے جسم مبارک میں ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ حضرت بی بی سودا نے کہا ہے حضرت بی بی عائشہ کے لیے. حضرت خدیجہ واز اونلی المومن who was not to buried in جنت البقیع. حضرت خدیجہ واز اونلی المومنین who was not buried at جنت البقیع. باقی جتنی بھی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی وہ جنت البقیع میں ہیں. باقی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حضرت بی بی خدیجہ ہیں وہ جنت البقیع میں دفن نہیں ہے. پرافٹ ناٹ آفرڈ فن پریور حضرت خدیجہ ڈیو ٹو اللہ's will. ٹھیک ہے نا. تو اللہ پاک کے حکم پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی جنازہ نماز نہیں پڑھائی. پرافٹ ناٹ آفرڈ فرنیل پریئر آف حضرت خدیجہ ڈیو ٹو اللہ's will. حضرت عائشہ از کالڈ الطیابین. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ الطیابین کسے کہا جاتا ہے، تو وہ حضرت عائشہ کو کہا جاتا ہے. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. چلے جی. حضرت رقیہ ڈائیڈ آن دا ڈے آف دا وکٹری آف بیٹل آف بدر. شی واز دا وائف آف حضرت عثمان. ٹھیک ہے نا. تو حضرت آپ سے پوچھا جائے کہ حضرت رقیہ کب وفات ہوئی، تو آپ کا جواب ہوگا جنگ بدر کے ٹائم میں. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ ان کا تعلق کیا تھا، تو شی واز وائف آف حضرت عثمان. حضرت رقیہ ڈائیڈ آن دا ڈے آف دا وکٹری آف بدر کی وکٹری کے دن کے اوپر جن کی وفات ہوئی دیٹ واز حضرت رقیہ، اور شی واز وائف آف حضرت عثمان. آفٹر حضرت رقیہ's ڈیتھ کلثوم میریڈ ٹو حضرت عثمان. تو حضرت رقیہ کی وفات کے بعد کلثوم نے شادی کی حضرت عثمان سے. آفٹر حضرت رقیہ ڈیتھ کلثوم میریڈ ٹو حضرت عثمان. حضرت قاسم واز 11 years old before prophethood. قاسم واز born in 11 years before یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی نبوت سے 11 سال پہلے حضرت قاسم کی پیدائش ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت قاسم واز born in 11 years before prophethood. تو prophethood میں ابھی 11 سال باقی تھے کہ حضرت قاسم کی ولادت ہوئی. حسن از known as
حسن از نون ایز شبر وچ مینس ہینڈسم. تو حسن کی جو میننگ ہے وہ جانے جاتے ہیں ایز شبر کے نام سے. حسن از نون ایز شبر وچ مینس ہینڈسم. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ شبر کن کو کہا جاتا تھا تو آپ کا جواب ہوگا حضرت حسن کو. اور شبر کی جو میننگ ہے دیٹ مینس خوبصورت. اگین میں بتا دوں کہ تھوڑا یہ اسلامک ٹرمنالوجیز ہیں. میں ایک بگنر ہوں، اگر کہیں پہ کوئی غلطی ہو جائے تو میں ہاتھ جوڑ کے معذرت کر لیتا ہوں. For 14 months حضرت حسن ریمینڈ خلیفہ. ٹھیک ہے نا. تو حضرت حسن کتنے ٹائم تک خلیفہ رہے؟ 14 منتھ تک. ٹھیک ہے نا. فار 14th month حضرت حسن ریمینڈ خلیفہ. تو حضرت حسن خلیفہ کتنے ٹائم کے لیے رہیں؟ ویسے ہر کسی کا اپنا اپنا ٹائم ٹینیور ہے، وہ دیکھ لیجیے گا، لیکن یہاں پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں حضرت حسن کے بارے میں. فار 14th month حضرت حسن ریمینڈ خلیفہ. حضرت حسن از بریڈ ایٹ جنت البقیع. تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت حسن کہاں دفن ہے؟ جنت البقیع میں. حضرت حسن از بریڈ ایٹ جنت البقیع. ایلڈر سن آف پرافٹ جو تھے حضرت قاسم تھے. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سب سے بڑے بڑے بیٹے کون ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ حضرت قاسم ہے. ایلڈر سن آف دا پرافٹ حضرت قاسم. تھرڈ سن ان لا آف پرافٹ واز ابو العاص. تو تیسرے جو سن ان لا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا نام ہے ابو العاص. تھرڈ سن ان لا آف دا پرافٹ واز ابو العاص. حضرت اسد ڈائیڈ فرسٹ امنگ دا صحابہ. حضرت اسد جو تھے ڈائیڈ فرسٹ امنگ دا صحابہ. تو وہ پہلے کون تھے جو صحابہ میں وفات پا گئے؟ تو وہ تھے حضرت اسد. حضرت اسد ڈائیڈ فرسٹ امنگ دا صحابہ. حضرت اسد ڈائیڈ فرسٹ امنگ دا صحابہ. حضرت حمزہ حضرت حسین آر نون ایز ایلڈرس آف مرٹائر. حضرت حمزہ کو اور حضرت حسین کو کہا جاتا ہے لیڈرس آف مرٹائر. ایلڈر نہیں، لیڈرس آف مرٹائر. تو معذرت اگین. ٹھیک ہے نا. ایلڈر بھی ہیں اور لیڈر بھی ہیں، بڑے بھی ہیں آپ یہ کہہ لیں کہ، لیکن یہ لیڈر بھی ہیں. حضرت عثمان بن طلحہ واز اے کی ہولڈر آف کعبہ. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کعبہ کی چابیاں کس کے پاس تھی تو وہ تھے حضرت عثمان بن طلحہ. حضرت سعد بن ابی وقاص کانکرڈ پرشیا فرسٹلی. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پرشیا کو فرسٹ ٹائم کس نے کانکر فتح کیا، دیٹ واز، تو پرشیا کو جو فرسٹ ٹائم جنہوں نے فتح کیا دیٹ حضرت سعد بن ابی وقاص. قابیلہ بن قیس از نون ایز اے کپ بیئرر آف زمزم. تو قابیلہ بن قیس کو جانا جاتا ہے ایز اے کپ بیئرر آف زمزم. کپ کے زمزم کا جو کپ ہے وہ کون بیئرر کے نام سے مشہور ہیں؟ ان کا نام ہے قابیلہ بن قیس. قابیلہ بن قیس از نون ایز کپ بیئرر آف زمزم. قابیلہ بن قیس از نون ایز کپ بیئرر آف زمزم. عباس حضرت عباس واز انسٹرومنٹل ان برنگنگ ابو سفیان اسلام. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کن کے سمجھانے پہ یا کن کے کنونس پہ ابو سفیان اسلام کے دائرے میں آئے تو ان کا نام تھا حضرت عباس. حضرت عباس واز انسٹرومنٹل ان برنگنگ ابو سفیان اسلام. پیریڈس آف کیلیفیٹ کی بات کریں تو کس ٹائم سے چلیں تو وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. حضرت ابو بکر کا دیکھیں تو 632 سے لے کے 634 مینس 2 سال کا درمیان آ جاتا ہے. حضرت عمر کی بات کریں تو 34 سے لے کے 44 تک مینس تقریباً 10 سال. حضرت عثمان کی بات کریں 44 سے لے کے 56 تک مینس تقریباً 12 سال. اور حضرت علی کی بات کریں 56 سے لے کر 61 تک ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ہے. اگر ایکچوئل میں بتائیں تو حضرت ابو بکر کا جو تھا وہ 2 سال 3 مہینے تھا. ٹھیک ہے نا. 23 کے نسبت سے اب یاد کریں 2 سال 3 منتھ. اگر ہم بات کریں حضرت عمر کی تو 10 سال 5 مہینے 21 دن. 10 5 21. ٹھیک ہے نا. حضرت عمر کا کتنا ہے؟ 10 5 21. اور حضرت عثمان کی بات کریں تو تقریباً 12 سال. اور حضرت علی کی بات کریں تو کیا 4 سال
9 مہینے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. امپورٹنٹ انفارمیشن آپ سے شیئر کی ہے. حضرت ابو بکر واز دا مرچنٹ آف کلوتھ. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ حضرت ابو بکر کا کیا بزنس تھا تو وہ کپڑے کا واپار کرتے تھے. سی ایس ایس میں آتا کہ کس کے ساتھ وغیرہ کچھ ایسے سی ایس ایس کے ابھی 2023 میں MPT میں سوال آتا تھا یہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر نے کپڑوں کا کچھ واپار کس سے کے ساتھ کیا یا کس کے کہنے پہ بنا، کچھ ایسے سوال تھا، وہ آپ چیک کر لیجیے گا. حضرت ابو بکر واز مرچنٹ آف کلوتھس. ریئل نیم حضرت ابو بکر واز عبداللہ، ٹھیک ہے نا. تو ریئل نیم حضرت ابو بکر واز عبداللہ بفور اسلام ابو القعبہ. تو ریئل نیم آف حضرت ابو بکر واز عبداللہ، لیکن یہ بھی عبد القعبہ، ٹھیک ہے نا. اپوسٹے موومنٹ ٹک پلیس ان خلافت آف ابو بکر. اپوسٹیس مین جو یقین چھوڑ دیں، تو جو یقین چھوڑ دیتے ہیں وہ خلافت کس کے دور میں شروع ہوئی؟ تو وہ شروع ہوئی تھی حضرت ابو بکر. جو مینس اسلام کو چھوڑ رہے تھے یا اس سے ہٹ رہے تھے، تو وہ کس کے دور میں شروع ہوئی؟ حضرت ابو بکر. حضرت ابو بکر ڈائیڈ، حضرت ابو بکر کی وفات ہوئی 22 جمادی الثانی، ہجرت کا 13 سال. تو اگر آپ سے ہجرت کا سال پوچھا جائے تو ہجرت کو تو 13 سال، ٹھیک ہے نا. حضرت ابو بکر ڈائیڈ 22 جمادی الثانی اور ہجرت کا 13 سال. ابو فیروز للو دسلیو مرٹرڈ. حضرت عمر فاروق. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ حضرت عمر فاروق کو کس نے قتل کیا، تو ان کا نام ہے، اس کا نام ہے ابو لولو فیروز، ٹھیک ہے نا. یہ ایک بدبخت ہے اسلام کا، ابو لولو فیروز. حضرت عمر فاروق واز مرٹائرڈ 1 محرم، ہجرت کا 24 ایئر، ٹھیک ہے نا. تو حضرت اگر ابو بکر کی بات کریں 22 جمادی الثانی، ہجرت کے 13 سال. حضرت عمر کی بات کریں تو 1 محرم 24 ہجرت کو، ٹھیک ہے. حضرت عمر انٹروڈیوس ہجرہ کیلنڈر. تو اگر آپ سے پوچھا جائے، یہ ابھی MPT میں بھی آیا تھا کہ ہجرہ کیلنڈر کس نے شروع کیا تھا، تو ہجرہ کیلنڈر واز انٹروڈیوس بائی حضرت عمر علیہ السلام. حضرت عثمان از نون ایز ذو النورین بیکاز ہی ویڈڈ ود دا 2 ڈاٹر آف پرافٹ. وہ کون تھی؟ رقیہ اور کلثوم، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ حضرت عثمان کو کیا کہا جاتا ہے، ان کا لقب کیا ہے، تو ان کا لقب ہے ذو النورین. اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے شادی کی تھی، ایک رقیہ اور کلثوم، ٹھیک ہے نا. اگین کر لیتے ہیں. حضرت عثمان از نون ایز ذو النورین. حضرت عثمان جو ہیں ان کا نام، ان کو کہا جاتا ہے ذو النورین، اس لیے کہا جاتا ہے بیکاز ہی ویڈڈ ود 2 ڈاٹر آف پرافٹ، رقیہ اور کلثوم. حضرت عثمان accepted اسلام ایٹ دا انسٹیگیشن آف حضرت ابو بکر. تو کس کے سمجھانے پہ یا کہنے پہ حضرت عثمان نے اسلام قبول کیا؟ دیٹ از حضرت ابو بکر. تو حضرت عثمان accepted اسلام ایٹ دا انسٹیگیشن آف حضرت ابو بکر، ٹھیک ہے. بالکل اینڈ میں پہنچے ہیں. اسد اللہ اینڈ حیدر کرار ور دا ایپیتھیٹ آف حضرت علی. یہ اسد اللہ اور حیدر کرار کس کے ٹائٹل ہیں؟ تو یہ حضرت علی کے ٹائٹل ہیں. حضرت علی میریڈ حضرت فاطمہ ان 2 ہجرہ، ٹھیک ہے نا. تو حضرت علی نے حضرت بی بی فاطمہ سے کس ہجرہ میں شادی کی؟ تو 2 ہجرہ میں. حضرت علی میریڈ حضرت فاطمہ ان 2 ہجرہ. حضرت علی واز بورن ایٹ خانہ کعبہ. تو حضرت علی کی پیدائش کہاں ہے؟ تو دیٹ از خانہ کعبہ. حضرت علی واز بورن ایٹ خانہ کعبہ. حضرت علی واز مرٹائرڈ آن 21 رمضان اور ہجرت کا 40واں سال، ٹھیک ہے نا. تو حضرت علی کب مینس مرٹائرڈ ہوئے، شہادت پائی 21 رمضان، ہجرت کا 40واں سال. غزوہ احد جو تھی حضرت علی واز ایوارڈڈ وتھ ذوالفقار. تو وہ کون سی غزوہ تھی جس میں حضرت علی کو ذوالفقار دی گئی؟ تو غزوہ احد. ان غزوہ احد حضرت علی واز ایوارڈڈ وتھ ذوالفقار، ٹھیک ہے نا. تو ان غزوہ احد حضرت علی واز ایوارڈڈ وتھ ذوالفقار. حضرت عمر accepted اسلام 616. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت عمر نے اسلام کب قبول کیا؟ 616 میں. حضرت عمر accepted اسلام ان 616. حضرت عمر اسٹیبلش آفس آف قاضی. تو زیادہ تر جو کام تھے حضرت عمر کے انیشیشن کے دور، ان کے دور میں ہوئے. تو حضرت عمر accepted اسلام ان 616 AD. حضرت عمر established the office of قاضی. حضرت
عمر ایڈڈ آلسو صلاۃ و خیر من النوم. یہ جو ہم کہتے ہیں نا صبح کے ٹائم صلاۃ و خیر من النوم کہ جو نماز ہے نیند سے بہتر ہے، یہ بھی حضرت عمر نے ایڈ کرا صبح کے ٹائم میں، تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. حضرت عثمان مائگریٹڈ ٹو حبشہ، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت عثمان کہاں مائگریٹ کر گئے تھے، حبشہ کے قریب. یہاں پہ آگے ہم اگین یہ دیکھ لیں حضرت عثمان پارٹیسپیٹڈ ان آل بیٹر ایکسپٹ بدر. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کون سے صحابی جس نے سب میں خلیفہ جس میں سب میں پارٹیسپیٹ کیا سوائے بدر کے، تو آپ کا جواب ہے حضرت عثمان. حضرت عثمان پارٹیسپیٹڈ ان آل بیٹل ایکسپٹ بدر. ان دا ریئن آف حضرت عثمان معاویہ اسٹیبلشڈ نیول فلیٹ. تو حضرت عثمان کے دور میں معاویہ نے اسٹیبلش کی نیول فلیٹ، جو بحری پانی والی فوج ہوتی ہے. تو ان ریئن آف عثمان معاویہ اسٹیبلشڈ نیول فلیٹ. اونلی صاحب وداؤٹ سینگ ہولی پرافٹ واس اویس کنی. وہ صحابی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، دیٹ از اویس کنی. اونلی صحابی وداؤٹ سینگ ہولی پرافٹ واس اویس کنی. حضرت عمر لیوڈ زکوٰۃ آن ہارسز. حضرت عمر نے زکوٰۃ عائد کی ہارسز پہ، گھوڑے جن کے پاس جو ہوں گے ان پہ انہوں نے رکھی. حضرت عمر لیوڈ زکوٰۃ آن ہارسز. حضرت علی لفٹڈ زکوٰۃ آن ہارسز. حضرت عمر نے لگائی اور حضرت علی نے وہ لفٹ کی پیچھے کر دی اور ہٹا دی. حضرت ابو بکر ہیڈ نالج آف ڈریمس. حضرت ابو بکر کو ڈریمس آف نالج تھی. اس میں حضرت عثمان ایڈڈ سیکنڈ اذان فار فرائیڈے پریئرس. یہ تو ہے کہ خیر من النوم حضرت عمر نے ایڈ کرائی، لیکن جو فرائیڈے کے بعد دوسری اذان آتی ہے وہ کس کے دور میں یا کس کی خلافت میں ایڈ ہوئی؟ تو دیٹ از حضرت عثمان. حضرت عثمان ایڈڈ سیکنڈ اذان آف فرائیڈے پریئر. عتیق از اے ٹائٹل حضرت ابو بکر. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ حضرت ابو بکر کا کیا ٹائٹل ہے تو دیٹ از عتیق. عتیق از اے ٹائٹل آف حضرت ابو بکر. حضرت عمر اسٹیبلش ڈپارٹمنٹ آف پولیس، جیسے قاضی کا ان کا، تو ڈپارٹمنٹ آف پولیس بھی حضرت عمر نے اسٹیبلش کرایا. حضرت عمر پرفارمڈ پارلیمنٹ. حضرت عمر نے پارلیمنٹ بھی اسٹیبلش کی جس ان کا نام تھا مجلس عام. حضرت عمر پرفارمڈ پارلیمنٹ جس کا نام تھا مجلس عام. غنی واز اے ٹائٹل آف حضرت عثمان. حضرت عثمان کا جو ٹائٹل تھا دیٹ واز غنی. تھینک یو سو مچ. یہ سیکنڈ پارٹ تھا. آپ یہ کہیں کہ آپ تھرڈ پارٹ دیکھ سکتے ہیں. دو ہم کر چکے ہیں، ون لائنر ایم سی کیوز فار اسلام میتھڈ پیٹرن اکیڈمی، یہ اس کا پارٹ 1 تھا. ون لائنر ایم سی کیو پیٹرن اکیڈمی پارٹ 2 یہ ہے. پارٹ 3 جلدی آ جائے گا. تھینک یو سو مچ دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.